अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर सईद है और आज आप लोगों को बताया जाएगा कि कलियों वाली शर्ट कटिंग कैसे करते हैं, शर्ट के अंदर कलियाँ कैसे लगाते हैं या फ्रॉक शेप में बनानी हो तो कैसे बनेगी, तो उसकी कटिंग का आपको प्रोसीजर आज बताया जाएगा। आज ये काम स्टार्ट करते हैं। जी, आपको शर्ट बनानी हो या फ्रॉक बनाना हो कलियों वाली शर्ट या कलियों वाला फ्रॉक बनाने के लिए आपने कटिंग कैसे करनी है, पहले मैं आपको शेप बता देता हूँ। 6 कलियाँ होती हैं या 8 कलियों वाला फ्रॉक होता है तो 6 कलियाँ होती हैं, तो 3 आगे आती हैं, 3 पीछे आती हैं और 2 साइडों पे आती हैं, 2 फिर साइड पे आती हैं। ये 3 फ्रंट पे आएंगी, 3 बैक पे आएंगी, 2 साइडों पे आएंगी तो 8 हो जाएंगी। ये 3 डालेंगे तो 6 आ जाएंगी। ये कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग कैसे होगी, या शर्ट काटनी हो तो शर्ट कटिंग कैसे होगी। शर्ट को के साथ भी हम इसको कटिंग कर सकते हैं और फ्रॉक के साथ भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। जिस तरह आपको नाप लेने का तरीका बताया हुआ है कि डायग्राम कैसे बनानी है नाप के बाद, तो तीरा हम रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें 11 इंच, 5.5 इंच तीरा आ गया और नीचे हाफ इंच ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमने हाफ इंच ऐड किया, 5.5 और 6 हो गया। इनको आपस में मिला देना हमने। उसी तरह आपको मैं पूरी डायग्राम बना के बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें कवर हो जाए। तीरा डाउन की लाइन लगाते हैं हम, 1.25 इंच लगाएंगे। बड़े नाप में 1 इंच है, इसमें 1.25 इंच आएगी। 1.25 इंच होता है 1 इंच से 2 पॉइंट कम, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। गले का साइज़ हमने यहाँ से 2.5 रख लेना है और यहाँ से डाउन करना है, इसको 2.5 करना है और यहाँ से अपने 2 पॉइंट अंदर करके लाइन लगा देंगे। छाती का नाप हमारा जो है वो 14 इंच है, 7 इंच आएगा। आर्म होल की कटिंग का फार्मूला दिया हुआ है आपको। उसके बाद कमर 3 या 3.5 हो जाएगी नीचे। कमर हमारी जो है ये हमारी चेस्ट का नाप जितना आ रहा है उससे हाफ इंच कम होती है, तकरीबन 6.5 हो जाएगी या उसके नाप के मुताबिक होगा। 4 इंच नीचे हिप लाइन आ गई। हिप हमारी जो है 15 7.5 आ जाएगा और इसी तरीके से इसको चपटी से मिलाना है आपने। शेप पट्टी को रखना है ऐसे अपने, इसको यहाँ मिलाना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारी लेंथ आई हुई है जहाँ तक, वहाँ तक हमने इसको शर्ट स्टाइल में अगर काटना हो तो इसको इसके इक्वल ले जाएंगे हिप के। तो जब कलियाँ लाएंगी तो खुद ही ये थोड़ा खुला हो जाएगा। फ्रॉक स्टाइल में फिर भी आ जाएगी शर्ट। और अगर इसको आपने फुल लूजिंग में काटना है तो आपने क्या करना है, ए लाइन शेप में कटिंग कर देनी है। एक ही नीचे ले लेना है, यहाँ से एक ही नीचे लेके इसको यहाँ मिलाना है। या ये शेप होगी या ये शेप होगी और 1 इंच ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से मार्जिन लाइन आ जाएगी हमारी। जब सिलाई का हमारा जो मार्जिन आता है वो 1 इंच हमने ले लेना है। उसी तरीके से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये हमारी डायग्राम बन गई है। बैक का तरीका भी वही है, जो नीचे बैक रखनी है और बैक 2 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। ये मैं फ्रंट के ऊपर ही आपको समझा दूंगा। बैक का भी प्रोसीजर वही है जो आपको कटिंग में बताया गया है, सेम प्रोसीजर होगा। तो अब इसकी कटिंग हम करते हैं। कटिंग करने के लिए आपको बताया गया है कि पहले आपने डाउन काटना है, उसके बाद अपने यहाँ लाना है, सीज़र को यहाँ ला के सीज़र को खोल देना है। एक ही दफ़ा राउंड में घुमाना है, बार बार नहीं खोलना इसको। और इसके बाद अपने ऊपर वाली लाइन से काटते हुए मार्जिन लाइन से आपने इसको वहाँ पर ले जाना है कोने में। अगर आपने ए लाइन फ्रॉक शेप में काटना है तो फिर कोने में ले जाएंगे, और अगर आपने स्ट्रेट शर्ट की तरह रखना है तो फिर आप ये वाली 1 इंच इधर रख के यहाँ से 1 इंच ऊपर लेके तो ये सीधा मिला देंगे। दोनों शेप में ये बन सकती है, चाहे आप ए लाइन शेप में काटें चाहे स्ट्रेट शर्ट में काटें। अब हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमने इसको करना है, कलियों की जगह बनानी है कि कलियाँ कहाँ पर लगेंगी, कलियों की कटिंग कैसे होगी। तो आपने क्या करना है, शर्ट को उठा के हिप वाले पॉइंट पे फोल्ड कर देना है।
کلیوں کے بہت سارے سٹائل ہیں، بیسک سٹائل یہ آتا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کو اٹھانا ہے اور یہاں پر فولڈ کر دینا ہے. یہ اس کا ہاف آ گیا ہے. میں تھوڑا لائن لگا کے نمایاں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس کو ہم نے کمر تک کٹنگ کر دینی ہے. یہ میں نے کیا کیا دوبارہ دیکھ لیں. اس کو فولڈ کیا ہے ہپ والے پوائنٹ پہ. فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو طے بنی ہوئی تھی اسی طے پہ کاٹنا ہے. میں نے لائن لگا کے مینشن کر دیا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ نے اس کے اوپر کٹنگ کر دینی ہے. کمر تک کٹنگ کریں گے. اگر آپ نے 4 کلیوں والی بنانی ہوگی تو شرٹ یا فراک تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، یہی کٹنگ کرنی ہے. یہ آپ کی 4 کلیاں کیسے آئیں گی، یہ 2 ادھر آئیں گی اور 2 بیک پہ آئیں گی. جس طرح یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو، سمجھنے کلی کی شیپ آئے گی. کلی کا سائز آپ کو بتاؤں گا کیسے کٹے گا. اور اگر آپ نے 3 فرنٹ پہ کرنی ہے 3 بیک پہ تو پھر مڈ سے بھی کاٹیں گے. پھر ہم نے اس کو کٹنگ مڈ سے بھی کر دینی ہے. یہ اب 3 کلیاں ہماری آگے آ جائیں گی اور 3 کلیاں ہی ہماری پیچھے آ جائیں گی. جب اس میں کلیاں ڈالیں گی خود ہی یہ فراک شیپ بن جاتی ہے، چاہے آپ نے اس کی شرٹ کی کٹنگ کی ہو. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو کلیوں کا بتاؤں گا کہ کلیاں کیسے کاٹیں گے. جس طرح اس میں کلی نظر آ رہی ہے تو کلی ہمیں کاٹنی کیسے ہے اس کا طریقہ دیکھیں. اس کا باقاعدہ پیٹرن ہے، وہ پیٹرن آپ کو بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کٹنگ ہم نے کی ہے اس کی میجرمنٹ کر لینی ہے کہ یہ ہم نے اسپیس کتنا ناپ لینا ہے. ہم نے یہ آ رہا ہے 16.5 انچ. یہ ہم نے جو کٹ لگایا ہے اس سائز کو ہم نے ناپنا ہے. یہ سائز ہمارا کتنا آ رہا ہے، 16.5 آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے کمر سے نیچے تک ہم نے سائز ناپا. یہ 16.5 16.5 انچ آ رہے ہیں. آپ نے اس میں ½ انچ ایڈ کر دینا ہے. 17 انچ کی آپ نے کلی کاٹنی ہے. ہمارے پاس جو لینتھ آئی تھی 16.5 انچ آئی تھی. 16.5 ہماری لینتھ آئی تھی تو ہم نے اس کو 17 انچ رکھنا ہے. یہ ہم نے کپڑا دوسرا لے لیا ہے. چاہے آپ شلوار والا کپڑا لے لیں یا کوئی بھی کنٹراسٹ میں کپڑا لگا لیں تو کلیاں لگانے کے لیے سیم بھی لگا سکتے ہیں، ساتھ کا بھی. تو کنٹراسٹ میں لگائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. جس طرح ابھی آپ کو ٹیبل میں نظر آ رہا تھا کہ بلیک کلر کی کلیاں آئیں تو کیسی آئیں گی. تو آپ نے اس کی کٹنگ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ½ انچ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا. 16 انچ تھا، ہم نے اس کو 17 رکھ دیا. 17 انچ پہ ہم نے اس کی لمبائی رکھنی ہے. یہ ہماری 17 انچ لمبائی آ گئی ہے کپڑے کی. اب ہم نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے. کلیوں کی کٹنگ کا فارمولہ ہے، مین فارمولہ ہے جس سے آپ کو کلیوں کی غلطی نہیں آئے گی. اب کلی کا سائز ہم نے ایک طرف سے رکھنا ہے 2 انچ 2 انچ اور ایک طرف سے رکھنا ہے آپ نے 2.2 سطر. 2 انچ اور 2 سطر، ایک سائڈ سے 2 انچ 2 انچ اور ایک سائڈ سے 2 سطر 2 پوائنٹ، ان کو ملا دینا ہے. یہ ہمارا 2 انچ ہے اور یہ 2 پوائنٹ ہے، 2 سطر ہے. یہ کلی کی شیپ جو آ رہی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک سائڈ سے اسٹریٹ ہے، ایک سائڈ سے کرو آ رہا ہے. ایسے کلی کی شیپ نہیں ہوتی کہ کلی کی شیپ دونوں طرف ایکول آنی چاہیے. جو لوگ ایسے کاٹ لیتے ہیں ان کی شرٹ کی شیپ میں فرق آتا ہے، پہنتے ہوئے بھی گھومتی ہے شرٹ، کیونکہ اس میں ایکول پر نہیں آ رہا. ایکول کیسے کاٹی جائیں گی وہ بتائی جائیں گی. یہ ہم نے شیپ بنائی ہے جسٹ اس لیے کہ ہمارے کلی کی شیپ آگے صحیح ہو جائے. یہ کپڑا ویسٹ ہو جائے گا ہمارا. پہلا ہمارا پیس ہم نے ویسٹ کرنا ہے، آگے ویسٹ نہیں ہوگا. کپڑا میں نے سنگل رکھا ہوا ہے. اب آپ نے یہاں سے رکھنا ہے ½ انچ، 0.5 رکھنا ہے، ½ انچ رکھنا ہے. اور یہاں سے آپ نے 4 انچ رکھنا ہے جہاں سے 2 پوائنٹ رکھا تھا. یہ ہماری کلی کا سائز نکلے گا یہاں سے. یہ دیکھیں، یہ اب کلی کا سائز نکلا ہے. دیکھیں کہ دونوں طرف سے سیم شیپ آ گئی ہے. اب ہمارا کپڑا ویسٹ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں سے ہم نے 4 رکھا ہے، یہاں سے 0.5 رکھا ہے، ½ انچ رکھا ہے. تو اب ہم نے یہاں سے 4 رکھنا ہے اور یہاں سے 0.5 رکھنا ہے، ½ انچ رکھنا ہے. اس کو ملا دینا ہے ہم نے آپس میں. یہ دیکھیں اسی طرح یہ کلیاں بنتی جائیں گی.
یہ 1 ہوگی، 2 ہوگی، آپ نے 4 کاٹنی ہے تو 4 بنائیں گے، 6 کاٹنی ہے 6 بنائیں گے۔ اب یہاں سے 4 ہوگا، یہاں سے 1/2 انچ ہوگا، ان کو بھی آپس میں ملا دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، 0.5 4 0.5 یعنی کہ ½ انچ، اور یہاں سے 4 انچ، 0.5 اور یہاں سے 4 انچ، 1 2 3 4 اگر بنانی ہے تو ہم نے یہاں سے بھی اب 0.5 والی جگہ 4 انچ اور 4 انچ والی جگہ 0.5 ½ انچ ان کو ملا دینا ہے۔ یہ کلیوں کی شیپ دیکھیں بن گئی ہے، ہم نے نہیں لائننگ کے اوپر کٹنگ کرنی ہے۔ لینتھ ہم نے نکالی ہے، لینتھ کیسے نکالی ہے؟ جتنی ہماری میجرمنٹ آ رہی ہوگی شرٹ کے اندر کٹنگ میں، اس میں ½ انچ ایڈ کر دینا ہے کیونکہ سٹچنگ میں جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ پیس کو آپ نے 2/2 انچ اور 2 پوائنٹ رکھ کے ملا دینا ہے، 2 انچ اور 2 سطر ملا دینا ہے۔ یہ کپڑا ہمارا ویسٹ ہو جائے گا، ایک سائڈ سے سٹریٹ تھا، ایک سائڈ سے کرب آ رہا ہے، ہمیں کلی میں دونوں طرف کرب لے کے آنا تھا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، جہاں پر 2 پوائنٹ تھا وہاں سے 4 انچ ہوگا، جہاں پر ہمارا 2 انچ تھا وہاں پر 0.5 ½ انچ ہوگا، اس کو ملا دیا، پھر ½ انچ 4 انچ، یعنی کہ اپوزٹ چلاتے جانا ہے آپ نے، جتنی مرضی کلیاں ڈالیں اس کا کلیوں کا پیٹرن یہی رہے گا۔ اب دیکھیں اس کی کٹنگ کریں گے ہم، پہلے ہم نے اس لائن پہ کاٹ لینا ہے، پھر ہم نے ان لائنوں پہ کاٹنا ہے، جو ہماری لائن لگی ہوئی ہے ان کے اوپر کٹنگ کر دینی ہے ہمیں۔ یہ کلی ہماری پہلے والی ویسٹ ہو گئی ہے، اب یہ کلیاں پوری نکلیں گی، دیکھیں یہ ایگزیکٹ سائز کی ہماری نکلیں گی جو ہمیں چاہیے۔ فرسٹ پیس ہم ویسٹ کریں گے تو کلی کی شیپ نکلے گی۔ یہ میں نے 4 کاٹی ہیں، آپ 6 کاٹی ہیں تو پھر 6 کاٹ دیں، اسی طریقے سے بنے گی۔ میں رکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ شرٹ کیسے۔ یہ دیکھیں ہر کلی کو اس کے اندر لگ جائے گی ہماری، یہ دیکھیں یہ ہماری کلی لگتی جائے گی، اسی طرح سٹچنگ ہو جائے گی اس کے ساتھ، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سیکنڈ والی لگے گی، تھرڈ والی لگے گی، تو آپ کا گھیرا خود بخود ہی کھلا ہو جائے گا اور فراک شیپ میں یہ بن جائے گا۔ کمر تک ہمارا سائز وہی رہے گا، نیچے سے آپ کا یہ لوز ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ہماری کلی کی شیپ آ جائے گی۔ آج آپ لوگوں کو کلیوں کا طریقہ کاٹنے کا بتایا، شرٹ کے اندر کلیاں کیسے لگاتے ہیں یا فراک شیپ میں کاٹ کے لین شیپ میں کلیوں کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں، اور کپڑے کو کنٹراسٹ میں کیسے لگانا ہوتا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ میری ویڈیو لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت میری خراب تھی کافی، اور اس وجہ سے ویڈیو بھی لیٹ ہوئی ہے میری۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کر لیں گے کہ آپ کو ویڈیوز پورے ٹائم پہ ملیں گی۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آن لائن کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، کافی اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آگے باقاعدہ عید کے بعد میری کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں آن لائن، اس میں پھر آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔